إلهنا مآد لك مليك كل. الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا عنوان ہے وصیت کے احکامات. ہر آدمی اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہوتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے، میرے مرنے کے بعد اس میں اولاد کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، اور میرے مرنے کے بعد وہ مال میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. اور بہت سی چیزیں آدمی کے دل میں وہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ میرا مال مجھے نفع دے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. تو اس سلسلے میں وصیت کے احکامات کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور وراثت کے احکامات بھی معلوم ہونا ضروری ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے احکامات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بتائے ہیں. لہٰذا مرنے کے بعد میت کا مال وراثت کے شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وارثین ہیں ان کے لیے تو وصیت کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں یہ اجازت نہیں کہ آدمی اپنے وارثوں کے لیے وصیت کرے. ماں باپ وارث بنتے ہیں، بیٹا وارث بنتا ہے، بیٹیاں وارث بنتی ہیں، بیوی وارث بنتی ہے. لہٰذا ان وارثین کے لیے مال کی وصیت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں کہ ان کو وراثت میں ویسے ہی حق ملے گا. جب انہیں ویسے ہی حق ملنا ہے تو ان کے لیے الگ سے پھر دوبارہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مال کی وصیت کہاں کر سکتا ہے وہ؟ مال کی وصیت ان رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے جو اس کے وارث نہیں بن رہے اور وہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کی معاونت ہو جائے. تو ان کے لیے اپنے مال کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کا کوئی پوتا یا پوتی ایسا ہے جو یتیم ہے، اس کا اپنا بیٹا پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اور آگے اس کا پوتا پوتی ایسے ہیں کہ جن کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اور چونکہ انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملنا ہے تو ان کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کی کوئی بہو بیوہ ہو چکی ہے، اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے. اس کا کوئی داماد ایسا ہے، اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے. تو یہ لوگ چونکہ وارثین میں نہیں آتے، وراثت میں حقدار نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے متعلق جو احکامات بتائے ہیں ان کی روشنی میں وراثت تقسیم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے کھول کھول کے واضح طریقے سے وہ احکامات بیان فرما دیے ہیں. باقی وصیت کے معاملے میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وصیت واجب ہوتی ہے بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتی ہے. واجب کب ہوتی ہے؟ واجب تب ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس، بندے کے پاس کوئی قرضہ موجود ہو یا اس کے ذمے کوئی حقوق ادائیگیاں موجود ہوں حقوق کی، تو اس صورت میں اس کے ذمے وصیت کرنا واجب ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، تو تب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پاس بقدر وصیت مال موجود ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کے پاس وصیت موجود نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے یا اس کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے اور اس وصیت پر بعد میں عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے معاملے میں خیانت نہ ہو سکے، لوگوں کے معاملات، لوگوں کا مال وہ ضائع نہ ہو جائے. اس لیے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وصیت کرے کہ جتنا قرض میرے ذمہ ہے وہ سارے کا سارا قرض اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہو کہ فلاں فلاں شخص کا میں نے اتنا قرض ادا کرنا ہے، تو یہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود ہو. اچھا، ایک اور واجب وصیت کون سی ہے؟ کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج نہیں کر سکا ابھی تک، تو اس کے ذمہ یہ وصیت بھی فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے حج بدل کی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کیا جائے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم ہو چکی ہے لیکن اس نے کسی وجہ سے ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اس کی وصیت کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے. رمضان کے روزے ہیں اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا تھا، اور اب اس کے اندر رکھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی، ان کا فدیہ دینا ہے لیکن ابھی تک وہ فدیہ نہیں دے پایا، تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے کہ وہ لکھ کے اپنے پاس وصیت رکھ لے کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد اتنا فدیہ اتنے روزوں کا ادا کر دیا جائے. یہ واجب وصیتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی، قرض کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اور قرض، امانتیں ہیں لوگوں کی تو وہ بھی. یہ وہ وصیتیں ہیں جو واجب ہیں
ان کی ادائیگی اس وصیت کا لکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ مستحب ہوتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں اگر وہ سمجھتا ہے کسی کو کہ وہ ضرورت مند ہے تو ان کے لیے وصیت کر دے، یہ مستحب وصیت ہوتی ہے۔ اچھا، جو واجب وصیتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر وارثوں کے لیے عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اور جو واجب وصیتیں نہیں ہوتی ان پہ عمل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اچھا، وصیت کتنے مال میں کرنا جائز ہے؟ وصیت 1/3 مال میں، 1/3 اس میں کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، اس میں نافذ ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نے 9 لاکھ روپے چھوڑا ہے تو 3 لاکھ روپے تک اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر اس نے جو وصیتیں کی ہیں وہ 5 لاکھ کی کر دی ہیں تو تب بھی وصیتیں صرف 3 لاکھ کی پوری کی جائیں گی، باقی کا 6 لاکھ وارثوں کا حق ہے، وہ وارثوں کو ملے گا۔ ایسی اجازت اس کو نہیں ہے کہ یہ 9 لاکھ روپے سارے کی وصیت کر جائے یا 3 لاکھ روپے سے اوپر، یعنی 1/3 مال سے اوپر کی وصیت کرے۔ کل مال کا تہائی، 1/3 اس کی وصیت کرنے کی شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ اس کی وصیت یہ کرے گا۔ وصیت جو بھی کسی شخص نے کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے قرض ادا کیے جاتے ہیں، اور قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کی باقی تمام وصیتیں پوری کی جاتی ہیں 1/3 مال کے اندر۔ اچھا، وصیت میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ وصیت جب بھی کی جائے تو دینی امور کی وصیت بھی کی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جو اپنی امت کے لیے وصیت فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور میری امت غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اپنی اولاد کو، اپنے بعد والوں کو ہمیشہ دین پر رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے، جو انہوں نے اپنی ساری آل اولاد کے لیے آگے چل کر کی تھی، اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو، اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اس لیے تم نے اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، اور تمہاری موت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت جب آئے تو اسلام ہی کی حالت میں موت آئے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ صرف دنیا 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 اور دنیا کی محبت کی وصیتیں ہم نہ کریں، بلکہ دنیا کی وصیتیں، اپنے دنیاوی اموال کی وصیتیں کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم ان کے دین پر قائم رہنے کی وصیت بھی کر کے جائیں۔ اچھا، وصیت میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، مجھے فلاں قبر کے ساتھ دفن کرنا، فلاں قبرستان میں دفن کرنا، میرا جنازہ فلاں شخص پڑھا دے، مجھے کفن فلاں کپڑے میں دینا۔ اس قسم کی جتنی وصیتیں کی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام وصیتیں مستحب ہیں، یہ واجب درجے کی نہیں ہوتی ہیں، لہذا ان پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، یہ واجب درجے کی نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ کہ جو کام آدمی نے اپنی زندگی، صحت مند زندگی میں کیا ہو، وصیت وہ ہوتی ہے جو اس نے موت سے پہلے کی ہوتی ہے، وصیت اسے کہتے ہیں۔ اب اس کا اصل طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس وصیت کو لکھ کے رکھ لیا جائے، 2 گواہوں کی موجودگی میں وصیت کو لکھ کے رکھ لیا جائے اپنے پاس، تاکہ بعد میں آپس میں اختلافات پیدا نہ ہوں، کوئی جھگڑے کی شکل نہ بنے۔ 2 گواہوں کی موجودگی اس لیے شریعت نے مقرر کی ہے۔ اور ایک دفعہ وصیت لکھ دی ہے تو وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے، بعد میں اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، کسی کے حقوق تھے آپ نے ادا کر دیے، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ حقوق جو ادا ہو چکے ہیں اس کے بعد باقیوں کا صرف لکھ دیں، تو وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، ممکن ہے، آپ وصیت میں تبدیلی کر لیں۔ اچھا، تو وصیت کے متعلقہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ جو اس قسم کی وصیتیں ہیں کہ مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے اور فلاں قبر کے ساتھ کیا جائے، میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے، یہ وصیتیں اچھی ہیں، لیکن ان وصیتوں پہ عمل کرنا واجب نہیں وارثین کے لیے۔ آسانی سے ممکن ہو تو وہ ان کو کر سکتے ہیں، اور ایسی کوئی غیر شرعی وصیتیں کرنا بھی جائز نہیں کہ فضول قسم کی وصیتیں کی جائیں۔ اچھا، ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں جو اس سے کسی حد تک ریلیٹڈ ہے، کہ آدمی اپنی صحت کی زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے وہ وصیت شمار نہیں ہوتے۔ صحت کی زندگی میں کی ہوئی چیزیں وصیت شمار نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی صحت مند ہے، اس کے 8-10 بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ملا کر، ان میں سے کوئی بچہ زیادہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، اور وہ شخص یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں
اپنی صحت مند زندگی میں، اس میں یہ کرتا ہے کہ اپنے اس بچے کو کوئی خصوصی طور پہ کچھ زمین دے دیتا ہے یا کچھ پلاٹ دے دیتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ اس کے نام پہ کچھ پیسے کر دیتا ہے، یا اس کو اپنے گھر کا کچھ حصہ اس کے نام پہ کر دیتا ہے، تو یہ ہبہ کہلاتا ہے، یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ ہدیے کے اپنے احکامات ہیں۔ ہدیے کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں برابری کریں۔ اس میں حکم تو یہی ہے کہ ہم ساری اولاد میں برابری کریں، جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ہدایہ دینے میں برابر ہدایہ دیں۔ لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے اس کو زیادہ دیتا ہے، یا تنگ دستی کی وجہ سے اس کو دیتا ہے اور باقیوں کو نہیں دیتا، تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ صحت مند زندگی میں ہے، اس کا مال ہے، اس کی چیز ہے، وہ جہاں بھی خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا صحت مند زندگی میں تو وہ اپنی جو بھی چیز کسی کو دے گا، اپنے رشتہ داروں میں سے دے گا، وارثین میں سے دے گا، یا غیر وارثین میں سے کسی کو دے گا، وہ ہبہ شمار ہوگی، ہدیہ شمار ہوگی، گفٹ شمار ہوگی، وہ وصیت یا وراثت شمار نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک آدمی نے کچھ چیزیں کسی ایک بیٹے کو دے دی، اس کے بعد وہ بیمار ہوا، پھر اس نے وصیت لکھی۔ اب جو وصیت لکھے گا اس میں وارثوں کے علاوہ کے لیے وصیت لکھ سکتا ہے، مثلا کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی یتیم خانے کے لیے، کسی ہاسپٹل کے لیے، کسی ٹرسٹ کے لیے، وہ اپنا صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو 1/3 مال کے اندر کی وصیت وہ اس کے لیے کر سکتا ہے، اور اس کی وصیت 1/3 میں 1/3 میں نافذ ہو جائے گی۔ جس بچے کو اس نے کوئی چیز گفٹ کر دی اور ہدیہ کر دی اپنے زندگی میں، اب اس کے انتقال کے بعد وارثوں میں جب مال تقسیم ہوگا تو وہ والا مال دوبارہ سے شامل نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آپ کو تو والد صاحب نے اپنی زندگی میں فلاں زمین دے دی تھی، لہٰذا اب جو باقی مال بچا اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ باقی مال میں وراثت کی تقسیم شریعت کے اصولوں کے مطابق اس میں بھی وہ بھائی باقی بھائیوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ وہ جو والد صاحب نے اس کو زندگی میں دیا تھا اور صحت مند زندگی میں دیا تھا، وہ تو انہوں نے اس کی ضرورت کی وجہ سے دیا تھا۔ تو یہ تھے وصیت کے احکامات، تقریباً موٹے موٹے سارے اس میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إلهنا ما أعدلك مليك كون